بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ 4 نومبر کی تاریخ کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کو شکست دی جا سکتی ہے اور وہ مغلوب ہو سکتا ہے۔ اسکولی طلبہ سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چینی صدر سے ملاقات، اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ توہین عدالت کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی سپریم کورٹ کی ہدایت۔ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہندوستان کی معیشت کی بنیاد مضبوط ہے، ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا دعویٰ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ 4 نومبر کی تاریخ امریکہ کے شکست کھانے اور مغلوب ہونے کی تاریخ ہے، جب امریکہ کو کاری ضرب لگی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن اور یوم طلبہ یعنی 4 نومبر کی تاریخ کی آمد کی مناسبت سے اسکولی طلبہ کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 نومبر کا دن ایک تاریخی دن ہے، یہ ایک تاریخ بھی بن گیا اور تجربہ آموز دن بھی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ 4 نومبر یا 13 آبان کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جب الگ الگ برسوں میں اسی دن اہم واقعات پیش آئے جو تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعات ناقابل فراموش ہیں اور فراموش ہونے بھی نہیں چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے، اگر 4 نومبر کے واقعات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ کو مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ 4 نومبر 1978 کو ظالم شاہی حکومت کے گماشتوں نے ان اسکولی طلبہ پر حملہ کر دیا تھا جو امریکہ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس واقعے میں درجنوں اسکولی طلبہ خاک و خون میں غلطاں ہو گئے تھے، جبکہ 4 نومبر 1979 کو ایران کے انقلابی طلبہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر جو جاسوسی کا اڈہ بن گیا تھا قبضہ کر لیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بیجنگ میں چین کے صدر سے ملاقات کی، جس میں اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے چین میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین نے کثیر جہتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات میں سی پیک سمیت کثیر جہتی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک شراکت مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور حکومت پاکستان سیکورٹی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس موقع پر چینی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چینی کمپنیوں نے کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی سمیت دیگر بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ واضح ہے کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے 25 مئی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر 5 نومبر تک تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ دونوں جانب کے وکلاء کا دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہفتے کو آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مئی کے حکم میں عدالت نے کہا تھا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، یقین دہانی کرانے کے بعد بہانے نہیں کیے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت اس کیس میں بہت تحمل سے کام لے رہی ہے۔ عدالت کے پاس موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے اور ایک بار پھر عمران خان کو وضاحت کا موقع دیا جا رہا ہے اور جواب عمران خان کے دستخط کے ساتھ ہونے چاہیے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے 25 مئی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کارروائی شروع کرنے کے لیے گزشتہ روز سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہندوستان کی معیشت کی بنیاد مضبوط ہے۔ بنگلورو میں کرناٹک گلوبل انویسٹرز اجلاس کی افتتاحی تقریب میں ہندوستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہندوستان اس وقت اپنی ترقی کو دنیا کی ترقی کا ایک عنصر بنانے کی تحریک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی تقریر میں عالمی سرمایہ کاری کو ہندوستان کی اس تحریک کے ساتھ جوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہندوستان تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔
وزیر اعظم مودی کا بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب حزب اختلاف کی جماعتیں ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے مسئلے پر حکومت پر مسلسل حملہ آور ہیں، اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی مہنگائی اور بے روزگاری اور فرقہ پرستی کے خلاف مہم کے تحت بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان انتظامیہ کے ملازمین کی ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق افغانستان کے ایک سیکورٹی ذریعے نے بتایا کہ طالبان انتظامیہ کے ملازمین کی ایک بس میں بدھ کو کابل کے مغربی علاقے میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پچھلے مہینوں اور ہفتوں کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے اور دھماکے ہوتے رہے، جس میں مساجد، اسکولوں اور امام بارگاہوں کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردانہ حملے اور دھماکے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ طالبان کے دعووں کے برخلاف طالبان انتظامیہ دہشت گردانہ واقعات پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں فلسطینی نوجوانوں نے صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی ہے، جہاں صہیونی جہریت کے جواب میں ایک صہیونی فوجی کو گاڑی سے کچل دیا گیا۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی رام اللہ میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے، جہاں صہیونیوں کی وحشیانہ جارحیتوں کے جواب میں ایک صہیونی فوجی کو حملے کا نشانہ بنایا گیا اور اسے گاڑی سے کچل دیا گیا۔ ان فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی جہریت کا جواب دینے والے اس فلسطینی کو صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس درمیان اطلاع ملی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ صہیونی انتہا پسندوں نے غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی مدد سے مقبوضہ بیت المقدس میں جبل المکبر اور سلوان نامی علاقوں پر دھاوا بول دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجوں نے منگل اور بدھ کی رات مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب مغربی علاقے جبل المکبر میں ایک مسجد پر حملہ کر دیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے کے دوران صہیونی فوجوں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سلوان کے علاقے اور مسجد الاقصی کے اطراف میں صہیونی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی کارروائی غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے جواب میں ایک فطری رد عمل ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقے خاص طور سے نابلس اور جنین اس وقت صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان علاقوں میں حال ہی میں 10 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ دوسری جانب اردن کے دارالحکومت عمان میں اردنی باشندوں نے فلسطینی مجاہدین کی حمایت میں وسیع پیمانے پر کمپین چلانے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق یہ اپیل سوشل میڈیا کے ذریعے کی گئی، جس میں اردن کے عوام سے کہا گیا کہ فلسطینی مجاہدین سے یکجہتی کا اظہار کریں اور مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیاں نکالیں۔ فلسطینی مجاہدین سے اظہار یکجہتی کے لیے اردن کے عوام سے اس طرح کے مظاہرے کرنے کی یہ پہلی بار اپیل کی گئی ہے۔ مظاہروں کی اپیل خاص طور سے اسلامی ایکشن پارٹی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کی جانب سے کی گئی ہے۔ اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے انتخابات سے متعلق 62% ووٹوں کی گنتی پوری ہونے اور اپنی حریف پارٹی کے مقابلے میں بنیامین نتنیاہو کی جماعت کے سبقت لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے اس اخبار نے مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے تک 62% ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ نتنیاہو کی جماعت 69 نشستیں حاصل کر سکتی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں موجودہ عبوری حکومت کے وزیر اعظم یائر لاپد کی جماعت 47 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں آباد عربوں سے متعلق جماعت نے بھی 4 نشستیں حاصل کی ہیں۔ صہیونی حکام نے اندرونی اختلافات اور داخلی بڑھتے انتشار پر بارہا خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی تحریک حماس نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی تمام صہیونی جماعتیں فلسطینیوں کے خلاف متحد ہیں اور وہ فلسطینی قوم کو تحت تیغ کیے جانے کے عزائم رکھتی ہیں۔ فلسطین کی اس تحریک کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ انتخابات کے نتائج جو بھی رہیں، اسرائیل کے تمام جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ انسانی حقوق کی 9 تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس کو چاہیے کہ اپنے دورے بحرین میں
آل خلیفہ حکومت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے کو کہیں۔ انسانی حقوق کے مدافع گروہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر بارہا بحرین کے آل خلیفہ حکومت کی مذمت کی اور بحرین کے سیاسی نظام میں تبدیلی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق کے یورپی مرکز نے ایک بیان پر دستخط کرنے کے ساتھ ہی کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ دنیا کیتھولک کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس اپنے دورے بحرین میں آل خلیفہ حکومت سے بحرینی شہریوں کو سزائے موت دیے جانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا سلسلہ بند کرنے کو کہیں۔ اس بیان پر مختلف تنظیموں اور گروہوں میں جملہ امریکی تنظیم نے برائے انسانی حقوق، قاہرہ کے انسانی حقوق کے مرکز اور انسانی حقوق کے سرگرم عمل گروہوں نے دستخط کیے ہیں، جنہوں نے بحرین میں عام شہریوں کو سزائے موت دیے جانے پر اپنی شدید مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس 3 سے 6 نومبر تک بحرین کا دورہ اور بحرینی شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور دیگر بحرینی حکام سے ملاقات کریں گے۔ اسی طرح وہ مذاکرات کے لیے بحرین کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے، جو مختلف مذہبی رہنما اور مختلف ادیان کے مشترکہ فورم کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی 9 تنظیموں نے اعلان کیا کہ پوپ فرانسس کو چاہیے کہ اپنے دورے بحرین میں بحرینی حکومت کی ترغیب کریں اور وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ اور بحرینی شہریوں کی اظہار رسانی بند کر دے، خاص طور سے بحرینی حکومت کے اس قسم کے اقدامات بحرین کے آئین کے بھی منافی ہیں۔ اس بیان میں پوپ فرانسس سے اسی طرح اپیل کی گئی ہے کہ بحرینی شاہ سے کہیں کہ بحرینی قیدیوں کی رہائی کی ہدایات جاری کریں، جن میں سیاسی قیدی اور نامہ نگار بھی شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں 14 فروری 2011 سے حکومت کے خلاف انقلابی تحریک جاری ہے، جس کا مقصد بحرینی شہریوں کی آزادی اور ملک میں جمہوریت کا قیام اور آمریت کی مخالفت اور امن و انصاف کی برقراری شامل ہے۔ اس درمیان بحرینی حکومت نے انسانی حقوق کی وسیع پامالی پر پردہ ڈالنے کے لیے ملک میں الیکشن کا بھی ڈرامہ رچا ہے۔ 12 نومبر کو ہونے والے اس الیکشن کا بحرینی عوام اور سبھی سیاسی جماعتوں نے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔